روٹی کھادی، کپڑے بدلے، چیر وایا، تیل لایا، گڈی کھڈی تو ہو گئے۔ حضرت جی اسی لڑائی لین نہیں سا آئے، اسی بھی بندگی کرن نہیں آئے سا، لیکن لے لڑائی بیٹھے۔ حضرت جی لڑائی نہ لو حضرت، بندگی کرو حضرت۔ زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی حضرت۔ اپنے اللہ نو یاد کرو اور راجے راجے کے کرو۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا، دیکھو نا کتنا سونا لکھا حضور بلے شاہ نے۔ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ٹونڈا اندر کون سمانا ہے، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ٹونڈا پھر مقید جانا۔ کتھے گئیاں ٹونڈا یار، دسو مینوں کتھے گئیاں ٹونڈا؟ اسی بھی تو انہوں ٹونڈنا ہے سا حضرت۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی تو اس کی تلاش ہی تھی نا حضرت۔ کتھے گئیاں ٹونڈا حضرت؟ وہ ٹونڈا کوٹھی دی نظر ہو گئیاں، اور ٹونڈا کار دی نظر ہو گئیاں، جو ٹونڈنا ہے سو ٹونڈ ہی نہیں سکے۔ پھر میرے قیم صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا، ٹونڈن والیاں پا لیا، چہ ٹونڈ جنا دی پکی ہے۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں جی سیو نہیں مینو دیو نہیں ودھائی، میں ساجن پایو نہیں۔ ٹونڈن والیاں کرو تلاش حضرت، اس کو کرو تلاش۔ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ بندگی حضرت جی، بندگی حضرت جی، بندگی۔ اور کتنی بندگی! یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں حضرت جی، خلیفہ بھی ہیں حضرت جی۔ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھو نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ کا نام آتا ہے حضرت جی۔ آپ فرماتے میں نے ایک دفعہ نا ایک دیوانے شخص کو دیکھا کہ بچے اسے نا پتھر مار رہے تھے، اور دیوانے نو پہندے پتھر ہی نہیں حضرت جی۔ یہ عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم نے تو مذاق بنا دیا نا عاشقی حضرت، بچوں کا کھیل ہے۔ تو کسی کسی پہ کرم ہوتا ہے حضرت، جس کو اس عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے حضرت، جس کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے، یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہاں جی، یہ کسی کسی کا نام کھلتا ہے حضرت۔ سارے تو نہیں نا جنید ہو جاتے حضرت، سارے تو نہیں با یزید ہوتے۔ نیکیاں کر دی جائے بھائی، کسی نے لکھا تھا نا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ جی حضرت جی، یہ وکری دنیا حضرت جی، یہ وکری دنیا حضرت جی، اوکھے پینڈے لمحیاں راواں عشق دیاں، یہ وکری دنیا حضرت جی، یہ وکری دنیا، یہ کسی کسی کا نام کھلتا ہے، یہ کسی کسی کے سے آتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، یہ میاں عشق کا دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا پھر میں کوئی دوجا رہ نہیں جے دینا ہے، اتھے میں ہی رہاں گا بس، یہ دعویٰ میاں عشق کا۔ وہ کہتا ہے جہاں میں رہوں گا دوسرا نہیں رہے گا کوئی، میں رہنے نہیں دوں گا کسی کو، نہ پتر رہے گا، نہ تھی رہے گی، نہ بیوی رہے گی، نہ مکان رہے گا، نہ دکان رہے گی، جہاں میں ہوں گا پھر میرا دعویٰ ہے میں نے دوسرا نہیں رہنے دینا کوئی، ہاں میں ہی رہوں گا بس۔ حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ چلے، مکہ سے ساتھ چلے تھے، پہلا دوسرا مسجد اقصیٰ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا۔ ایک جگہ ایسی آئی جا کے عرض کرتے ہیں محبوب اب میں نہیں آگے جا سکوں گا۔ فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ ماں تجلیات کا یہ عالم تھا، اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وہاں رہ گئے، ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔
ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف، یہ ہے میاں عشق۔ پھر اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام، اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقوں کے امام ہیں جی، اگر وہاں ہوتے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ کیا عرض کرنا تھا؟ محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جے۔ اللہ یا رسول بھائی، جس کو اپنی جان کی فکر ہوئی وہ کہاں سے عاشق ہو گیا؟ جس کو اپنی جان کی فکر ہوئی وہ کہاں سے عاشق ہو گیا جی؟ وہ نہیں عاشق ہوتا کوئی، عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو صرف سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہیں کسی کو نہیں رہنا، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر، یہ آگ ہے درجی، بلکہ آگ کچھ نہیں ہے اس کی آگے، عشق تے آتش دوہیں برابر۔ حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے، کہاں گئیں وہ باتیں میرے، ان تے کو گال کرو کوٹھی دی، ان تے کو گال کرو آئی فون دی، وہ گلاں کتے گئیں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری لکھا ہے، رات کا وقت تھا، آپ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس ہائے پیاس، عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ بصری کو پیاس لگی اور ان کے گھر میں پانی کوئی نہیں، محبت تھی نا سب کو، اللہ کی ولیہ تھی، وہ سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے نا کنویں سے پانی لینے بھاگ گئے، وہ سارے نا اپنے اپنے برتنوں میں حضرت رابعہ کے لیے پانی ڈال کے لا رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازدانوں میں سے تھے، انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا، پوچھا وہ کتنے؟ کہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پینے کو پانی کوئی نہیں، عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، باہر نہیں نکل رہی، ہم یہ کنویں سے پانی لے کے جا رہے ہیں حضرت رابعہ کے لیے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے، اے او دی دید دی پیاس ہے، او دی دید نہیں بجھے گی، عشق تے آتش دوئیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر حاجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں، پوچھتے کیا ہیں؟ آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کھیڑا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا ہے۔ بس حضرت دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ میں جہاں سے شروع ہوا ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں، پتر اسی لڑن نہیں ہے، بندگی کرنا ہے، بندگی کریے، بندگی کریے، بندگی کریے، بندگی کریے۔ جتھے غلطی ہو جائے وہ کہندا ہے معافی مانگ میں دے دیاں گا، ہو جاندی پتر، وہ کہندا ہے بس پردے نے دے پردے ہی رہن دے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، لیکن پتر جان کے غلطی نہ کریے، جان کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لئیے، آؤ بندگی کریے، زندگی آمد برائے۔ میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ جب اس کو بھی ڈھونڈا جاتا تھا، کبھی وقت رہا ہے جب اس کو بھی ڈھونڈا کرتا جاتا، لیکن اب ان پیسے اندیاں گلاں کرو جی، ان تے پیسے اندیاں گلاں کرو، ان ٹونڈ شونڈ گئی، ان ٹونڈ شونڈ گئی حضرت، وہ دور گیا جو اقبال کا دور تھا حضرت۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، جنت دور جی، میں تو ہن سٹی ہو سی کوٹھی لین لئی سر لان نو تیار ہاں، دسو کیڑا بندہ مروانا جے میرے کو، وہ گیا دور حضرت۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو،
کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ اس سے آگے چلو میں نہیں پڑھوں گا حضرت جی۔ اور پھر حضرت جی میرے قیم صاحب فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا، ڈھونڈن والیاں پا لیا، چاہے ڈھونڈ جنا دی پکی، پھر جڑا ڈھونڈن نکلیا انہوں ضرور ملیا۔ یہ پہلے بلے شاہ صاحب کا شعر کیا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ پھر دیکھو حضرت جدو لبیا تو پھر بلے شاہ کی کہندے نے، فرماندے نے رب بندے دی ذات ہے اکو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا کہ جویں ہر بندے وچ تو، آپ بولیں تے آپ بلاویں تے آپ کرے ہو آیا لبیا حضرت جی ڈھونڈن، جن ڈھونڈیا پھر لبیا حضرت۔ رب بندے دی ذات ہے اکو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا کہ جویں ہر بندے وچ تو، آپ بولیں تے آپ بلاویں تے آپ کریں ہوں۔ لیکن دکھ ہے جی اب ڈھونڈ نہیں رہی ہے یہ 2021 چل رہا ہے نا، یہ مادیت پرستی حضرت اپنے جوبن پہ ہے اس وقت حضرت، جوبن پہ ہے حضرت۔ ڈھونڈنا تو دور حضرت، کبھی خیال بھی نہیں آیا وہ کرن کی آئے سانتے کر کی چھڑے حضرت، ہوتا ہے نا ڈھونڈنا تو دور حضرت۔ اللہ ہمارے بڑوں نے بڑا ڈھونڈا حضرت جی، بڑے مجاہدے کی حضرت جی، بڑی مشقتیں اٹھائی حضرت جی، بڑا تلاش کیا حضرت جی، اور پھر ڈھونڈن والیاں پا لیا، ڈھونڈ جنا دی پکی۔ ان کا سب سے بڑا بس حضرت جی، میں کوئی ساری رات نفل نہیں پڑھتا، میں کوئی تہجد گزار نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، کوشش کرتا ہوں 5 جو فرض نمازیں ہیں یہ میری پوری رہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے معافی مانگ لیتا ہوں اپنے اللہ۔ میں جو خود کر رہا ہوں آپ کو بھی وہی کہوں گا پتر، بس اتنا کرنا، جو کرنا اس کے لیے حضرت جی، لوگوں کے لیے نہ کرنا کبھی بھی، جو کرنا اس کے لیے کرنا۔ ہو سکتا ہے کل میں معاف کر دے حضرت جی، یہ وہ دور ہے جو کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا، دکھاوا کبھی نہ کرنا پڑتا، قربانی دینا اس کے لیے دینا، محفل کروانا اس کے لیے کروانا، دیگ بانٹنا اس کے لیے بانٹنا، اس کے لیے کرنا۔ میں جو میں کر رہا ہوں کوشش میں رہتا ہوں کہ اس کے لیے کروں حضرت جی۔ اللہ حضرت جی میں آیا ہوں نا، میں چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ ماما تو تھی سارے اٹھ کھلو کے اللہ پہ کرو، انہیں پسند ہی نہیں حضرت جی۔ میں کر سکتا ہوں سارا، میں پروٹوکول لے سکتا ہوں، جس وقت میں باہر گاڑی سے اتروں سارے باہر کھلوتے ہوں، لیکن سب کو منع کیا کوئی بھی نہ ہوئے بھائی، اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے حضرت۔ اگر اس کو پسند ہوتا تو میں بھی کر لیتا حضرت۔ لکھا جب میرے محبوب علیہ السلام مکہ فتح ہو گئے ہیں اور آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے حضرت جی وہ آپ طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا، جب مکہ فتح ہوا، لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ جو آپ کا کجاوا تھا نا، وہ جو اونٹنی کے اوپر ڈالتے ہیں، جو اس کی لکڑی تھی نا، وہ بار بار حضور کی پیشانی کے بوسے لے رہی تھی حضرت۔ حضور نے سر اس قدر جھکا رہا، وہ جو آپ کا اونٹنی کے اوپر وہ ہوتا ہے نا، وہ لکڑی کا، اس کو پلان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بار بار محبوب کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا حضرت۔ اس قدر سر انور جھکا ہوا تھا، عاجزی کرنا پتا لوکاں سامنے اپنا بچان واسطے بڑے ڈاڈے نے حضرت جی، لیکن پتر اندروں عاجز رہی ہو، اپنے اللہ کو ڈری ہو، ہمیشہ اللہ دی مخلوق تے رحم کریو، اللہ دی مخلوق تے ہمیشہ رحم کریو۔ بڑا معاف کرنا نا، تھی میری مچھاں دی ٹینشن نہ لیا کرو، میں جواب دے لاں گا، تھی ایڈی ٹینشن نہ لگوا دی، ساری قوم نو میری مچھاں دی ٹینشن پی گئی۔ لیڈر تاڑے نے داڑیاں بھی رکھی دیاں تے تاڑے لیڈر ہیں
اسی تھوڑی جی مچھاں ہی ودا لیاں تے ساری قوم ہی پریشان ہو گئی. تسی پریشان نہ ہو, بڑا بڑا رب ہے, کم از کم مچھاں تو نہیں پڑا لگا دینا جی, تسی پریشان نہ ہو. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, لیکن مالک کی مخلوق پہ ہمیشہ رحم کرنا اور اخلاص کے راستے پہ رہنا. اخلاص, پھر جب تم اخلاص کے راستے پہ چلو گے, پھر قدرے جی غیبی یونیورسٹی ہے, پھر وہاں سے تمہاری تربیت شروع ہوگی. یہ حضرت ذنون مصری, میں ان کو پڑھ رہا تھا, حضرت خود فرماتے ہیں, یہ دیکھو پھر اس طرح تربیت ہوتی ہے. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں میں سفر پہ تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مکان ہے جس کے چھت پہ نا ایک عورت کھڑی ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا چلو جاتا ہوں اس کی طرف, لیکن کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, پہلے میں وضو کر لوں. فرماتے میں نے وضو کیا اور میں گیا. فرماتے جب اس کے قریب گیا نا تو وہ عورت مجھے کیا کہتی ہے, تربیت ہونے لگی حضرت کی غیب کی طرف سے. اور فرماتے وہ عورت مجھے کہتی ہے ذنون, میں نے پہلے سمجھا تھا کہ تم عالم ہو لیکن تم عالم بھی نہیں ہو. پھر میں نے سمجھا کہ تم دیوانے ہو لیکن تم دیوانے بھی نہیں ہو. پھر میں نے سمجھا کہ تم کوئی عاشق ہو لیکن تم عاشق بھی نہیں ہو. اور فرماتے میں نے کہا, اس کو پوچھا کہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. اس نے کہا جب تم نے میری طرف دیکھا نا تو میں سمجھ گئی تم عالم نہیں, کیونکہ عالم کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا. پھر میں نے سمجھا تم دیوانے ہو, لیکن جب تم نے وضو کیا نا میں سمجھ گیا یہ دیوانہ بھی نہیں ہے, کیونکہ دیوانے وضو نہیں کرتے ہیں. پھر میں نے سمجھا تم عاشق ہو, لیکن جب تم میری طرف چلے نا میں سمجھ گئی یہ عاشق بھی نہیں, کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو چھوڑ کے کسی کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور فرماتے یہ کیا کہ گھر بھی غائب ہو گیا, گھر والی بھی غائب ہو گئی ادھر. اور فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ غیب سے میری تربیت کی گئی ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتا, جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی وضو نہیں کرتا, اور جو عارف ہوتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے حضرت, وہ اپنے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے حضرت. پھر یہ تمہاری غیب سے تربیت ہونی شروع ہو جائے گی. پھر ایک جو غیبی یونیورسٹی ہے نا روحانیت کی, پھر وہاں سے تمہاری تربیت. لیکن پہلے حضرت جی تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا. وہ جو روحانی یونیورسٹی ہے نا نہ نظر آنے والی, اس میں داخلہ اور ایڈمیشن پھر تمہیں ملے گا, پہلے تمہارے اخلاص کو. اس لیے پڑھ رہے ہیں کو کمال آ جائے ہم میں بھی, میں جنوں پھونک مارا نو رام آ جائے. نہیں, یہ اخلاص والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں پھونکتے میں ماراں گا, اگو دی مرضی ہے, رام دبے پویں نہ دبے. یہ اللہ سے متھا نہیں لگاتے. ہم پھنسے ہوئے, ہم کمالات کے طالب ہیں بھی. کوئی واہ واہ چاہتا ہے, کوئی نام چاہتا ہے, کوئی کمالات چاہتا ہے. یہ صرف اس کو چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کی رضا چاہتے ہیں. ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں کہ جی میں جنوں دم کراؤں رام آ جائے. دیکھو نا میرے محبوب علیہ السلام حضرت, آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئی. ان سے زیادہ بھی کوئی ہے شانوں والا, 3. اگر چاہتے تو نہ کرتی, لیکن حضور نے نہیں چاہا. آپ نے فرمایا میں وہی چاہوں گا جو میرا اللہ چاہے گا. اللہ کہتا ہے محبوب میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں, لیکن محبوب کہتے ہیں نہیں میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. یہ محبوب و محب ہے. تو یہ بس ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. میں بہت کم دم کرتا ہوں لوگوں, کیونکہ میں بھی ڈر لگتا ہے جی رام نہ آیا تو بستی ہو جڑی. میں بہت کم دم کرتا ہوں لوگوں کو. میں نے کہا نا میں یہ جو آپ کو جمعہ سناتا ہوں نا, یہ میں اپنا حال سناتا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میں آپ میں سے کسی کو باتیں لگا رہا ہوتا ہوں, یہ میں آپ کو اپنا حال سناتا ہوں. مجھے کوئی دم کے لیے کہ میں بہت کم کرتا ہوں کہ جی رام نہ آیا تو بستی ہو جڑی, ہو جاؤ جی اڈی وڈی پگ بنی تو رام تے آیا کوئی نہیں. لیکن یہ نہیں باتوں کی پرواہ کرتے. یہ اپنے اللہ کی چاہے گا آرام دے گا, چاہے گا نہیں دے گا. اب حضرت جی دیکھیں کبھی میں دیکھتا رہتا ہوں جب ہم اکثر تقریر کر کے نکلتے ہیں تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو میں فیس بک وغیرہ دیکھ لیتا ہوں, یوٹیوب دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر. تو میں دیکھتا ہوں حضرت جی فیس بک بھری پڑی ہے امیر ہونے کا وظیفہ. اس نے یہ وظیفہ پڑھا اور وہ امیر ہو گیا. تو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ساری فیس بک پر یہ پیسے لے آنے والے وظیفے نال کبھی اس طرح بھی تو نہ کو وہ وظیفہ بھی لکھا ہو کہ جی جس نے یہ وظیفہ پڑھا اس کو اللہ مل گیا. کیونکہ حضرت اللہ ہماری طلب ہی نہیں ہے, اس لیے پھر فیس بک پہ ایسا کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہماری طلب ہی نہیں ہے, اس لیے پھر یوٹیوب پہ ایسا کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے.
کیونکہ ہم سارے پیسے ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں، پھر یوٹیوب بھری پڑی ہے. بلکہ بڑے بڑے میں نے احباب دیکھے ہیں جو صرف فیم لینے کے لیے نا کہ میرا یہ کلپ سنا جائے گا، تو وہ ایسے وظیفے. اللہ حضرت سید کو زیادہ دور نہیں، یہ سن 1800 کا اینڈ ہے اور 1900 کی ابتدا ہے حضرت جی. یہ سید غوث علی شاہ صاحب ایک بزرگ ہوئے ہیں، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. حضرت کے پاس کو بندہ آ گیا، آگے کہتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو جہدے نال پیسے آن. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر آتے ہوتے تو جتنے وظیفے میں نے پڑھ دیے میرے بھی باہر گھوڑے بندے ہوتے. بھائی اللہ کا نام تو صابن کی طرح ہے، اللہ کا نام تو صابن کی طرح ہے، یہ میل اتارتا ہے. دنیا میل ہے، اللہ کا نام لینے سے میل نہیں آتی، میل اترتی ہے. حضرت جی اللہ حضرت جی یہ بس ایک کیفیت اور حال تھا ان کا. حضرت جی اللہ ایسے وظائف لکھے ہوئے ہیں حضرت جی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان جو وظائف نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے نا، جس طرح ایک بڑا معروف وظیفہ ہے، آپ بھی اس کو پڑھا کریں جو اسپیشل رزق کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں. یہ جی اودا وظیفہ سب کے وظیفے ایک طرف، میرے محبوب کا وظیفہ ایک طرف. محبوب ہیں جی، وہ تو محبوب ہیں جی جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی. اگر یہ آیت نہ اترتی تو زبان مصطفیٰ پہ ہمیں پھر بھی اتنا ہی یقین تھا. وہ وظیفہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے نا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت کھل جائیں گے بند دروازے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت جی کو ٹرک ہی پیسے آئے گا، لیکن جڑے آن گے نا وہ آن گے موجاں والے. حضرت جی اب پیسہ کچھ نہیں ہوتا جی، اصل سکون ہے. اصل پیسے سکون والے ہوتے ہیں، اصل پیسے وہ پیسے ہیں جو برکتوں، اس سے برکتوں والے پیسے آئیں گے. لیکن ہے ذرا وظیفہ اوکھا. ان کیڑا فجر ویلے اٹھے جی، پھر ٹائم نہ سنتا پڑے تو جماعت تو پہلے وظیفہ بھی پڑھے. لیکن حضرت ہے بڑا مجرب عمل، جس نے کیا نا یہ بھاریں لگ گئی حضرت اس کو. آپ کیا کریں اس کو. تو وہ آپ نے فرمایا تینوں کنے کہہ رہی وظیفہ پڑھنا پیسے ہیں، لیکن کہتا نہیں حضرت کو دسو وظیفہ. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا کہ چاشت کے وقت نا، یہ جو ٹائم ہوتا ہے 9 ساڑھے 9 10 بجے کا چاشت کے وقت، ٹھیک ہے جی، 121 بار نا یا وہابو یا رزاق پڑھ کے نا تو سر سجدے میں رکھ کے تو نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک کام کرنا، یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا. تو کہنے لگا کتنے پڑھا؟ فرمایا کتنے باہر پڑھی جا کے. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور مسجد میں کیوں نہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا رب دے کار تو رب کو وہی شے منگنی جڑی انہوں پسند ہی نہیں ہے، جا کے کتنے باہر پڑھی ہے. یہ مزاج اور انداز تھا ان کا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت آج کوئی سارے نوں پیسے چاہیے نہیں، پیسے والا کسی نوں نہیں چاہیے حضرت. آج سب کو کوٹھی چاہیے حضرت، کوٹھی والا نہیں کسی کو چاہیے حضرت. آج سب کو شہرت چاہیے، نام چاہیے، واہ واہ چاہیے، پروٹوکول چاہیے حضرت. اب وہ تو چاہیے نہیں کسی کو. جس دن آپ اس کو چاہنا شروع کر دیں گے نا، اس دن پھر فیس بک پہ یہ والے بھی وظیفے آنے شروع ہو جائیں گے کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا اس کو وہ مل گیا. لیکن وہ دیکھو نا حضور بلے شاہ، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتھے گئی ہے ڈھونڈے؟ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، بہت خوبصورت شخصیت. آپ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ کتب صاحب کی مرید ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بھی مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، کیونکہ اس وقت نام تھا. آپ سلطان الہند ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ اللہ نے عطا کیا جی ان کو، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ان کو، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے اجمیر شریف گیا. تو کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خوش تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، درخت تھا، کٹ بھی گیا تھا اور جو اس کا تنا رہ گیا تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں دلوں کے خیالوں کو، یہ صاحب فراست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا نا تو میں نے کہا دل میں، وہ فرید اتنا سفر کر کے آیا لیکن تیرا سفر کرنا تو ضائع گیا۔ یہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہے کہ تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں جب جا کے بیٹھ گیا نا تو خواجہ صاحب نے اس خشک تنے پہ اپنی نگاہ مبارک ڈالی ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ تنا سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹانیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گئے حضرت جی۔ کہتے ہیں آپ نے پھر ایک نگاہ ڈالی، وہ پھر خشک ہو گیا، آپ نے پھر نگاہ ڈالی، پھر سرسبز و شاداب ہو گیا۔ آپ نے کو 2-3 بار اس طرح کیا، تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے آگے سے عرض کی حضرت اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ تنا خشک روے تو ضرور نوارا کرنا ہے۔ آئے ہم بھی لڑائی لینے نہیں تھے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے، لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں، پاویں کسی نے غصہ لگے، کیونکہ پچھلی باری بابا غصہ لگ گیا سارے، آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں حضرت جی۔ لڑائی نہ پائیے، بندگی کریے حضرت جی۔ آئے ہم بھی بندگی کرنے تھے لیکن پا لڑائی بیٹھے ہیں حضرت جی۔ لڑائی نہ پائیے حضرت جی، بندگی کریے حضرت جی، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی ہے۔ ہم بھی بندگی ہی کرنے آئے تھے، ڈال ہم نے لڑائی لی ہے۔ باہر کو کھینچنا ہے، ہو کی ضرب دل پہ لگانی ہے، اللہ ہو، ٹھیک ہے، ہو کی ضرب دل پہ مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
Allahu, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واہ بھائی واہ. ٹھیک ہے جی. اب ہو اللہ ہو. ٹھیک ہے جی. 2 بار ہو پھر ساتھ اللہ ہو. ماشاءاللہ سکون آیا نا دل کو. بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے. ہو اللہ 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 ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو ہو ہے نا ہو، حضرت سلطان خود فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی
اندھیرا چھوڑ ویندا ہوا. بس لیکن شرط یہ ہے کہ ہو کرنے والا کھائے حلال. ہو کرنے والا کھائے حلال. ہو کرنے والا جو ہے نا وہ کھائے. پہلی شرط یہ ہے. لیکن میں کہوں گا حضرت اگر حلال والا سلسلہ نہیں نہ بن رہا پھر بھی ہو کرو اس نیت سے کہ اللہ حلال کا سلسلہ بنا دے. بن جائے گا. نجتوں کی مرادیں حضرت جی, نجتوں کی مرادیں. اور جس نے پھر ہو پکایا نا پھر حضرت جی وہ جو اقبال کہتے ہیں نا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث. مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. جس نے پھر ہو پکایا پھر کیا کہنے جی. بڑا معروف آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک میں وہ ایک بارات جو ہے نا وہ راستہ بھول گئی. ہم حضرت جی بڑا سفر کرتے ہیں. اگر یہ سائن بورڈ وغیرہ لگے نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جائے سفر. حضرت جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ بڑی آسانی دیتے ہیں. جی آپ نے ادھر جانا ہے تو ادھر چلے جائیں, ادھر جانا ہے تو ادھر چلے جائیں. تو ظاہر ہے حضرت جس دور میں سائن بورڈ نہیں تھے پھر سفر تو بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پھر آپ کہیں سے کہیں چلے گئے. حضرت تو لکھا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بارات تھی تو اس بارات نے احمد پور جانا تھا حضرت. ٹھیک ہے. تو وہ راستہ بھول گئے, بھٹک گئے راستہ. لیکن یہ ہے کہ رکے نہیں, چلتے رہے, ٹریول کرتے رہے کہ چلو کوئی بندہ ملتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں بھائی اسی احمد پور جانا ہے تو کدھر نوں پئیے. وہ چلتے, وہ لکھا ہے کہ وہ چلتے چلتے نا وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ظاہر آپ ذکر فرما رہے تھے, لالٹین جل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر لالٹین ہے تو پھر لالٹین والا بھی ہوگا. وہ حضرت کے پاس ہے. اور جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں نا تو پھر ہو کی آوازیں آ رہی ہیں. ہو تو قریب بڑھے تو وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے اللہ کے ذکر میں محو تھے. حضرت ایک بزرگ آگے بڑھا, اس نے سلام عرض کی. حضرت نے ذکر چھوڑا اور اس کی سلام کا جواب دیا. عرض کرتا ہے حضور راستہ بھول گئے ہیں. آپ نے فرمایا کتنے جانا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ہم نے احمد پور جانا ہے. تو وہ تو اس کی بات کر رہے تھے یہ در ہے احمد پور حضرت. لیکن حضرت سلطان باہو کفیت تھی. وہ جو ہم شعر پڑھتے نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا, وہ ان کو بس وہی یاد تھا, باقی نہیں تھا ان کو کچھ بھی یاد. تو آپ نے فرمایا بھائی ہماری تو ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے. آپ اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا پیچھے پیچھے آ جاؤ. وہ سارے پیچھے پیچھے چل پڑے. وہ حضرت سلطان باہو چلتے رہے. آپ کے ہاتھ میں جو وہ عصا تھا, راستے میں آنے والے جو ہے نا وہ بوٹے شوٹے کائی شائی پیچھے ہٹاتے رہے. تو کوئی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا تو منظر ہی بدل گیا حضرت سارا. کہاں جناب وہ شور کوٹ اور کہاں جناب وہ مدینہ طیبہ. سارے لوگ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضرت اسی احمد پور جانا سی تھی, آپ کتنے لائے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں تم کس احمد پور کا نام لے رہے ہو, میں تو اسی احمد پور کو جانتا ہوں. یہ تھا کہ حضرت انہوں نے ہو پکایا. حضرت انہوں نے ہو پکایا. اسی ہو نہیں پکایا کوئی. اسی دنیا داری دے پیچھے پہ گئے. ہم نے ہو نہیں پکایا. پھر جس نے ہو پکایا پھر اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث. مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. پھر اللہ کہتے ہیں یورثُهَا مَن یشاء, پھر میں جس کو چاہوں گا اس میں وارث کر دوں گا. پھر اللہ بندے کو بہت دیتے ہیں. لیکن پہلے ہو, ٹھیک ہے جی. ہو دونوں ضربیں دل پہ لگیں گی. ہو اللہ, ہو دونوں ضربیں ادھر مارنی. ہو اللہ, ہو اللہ. کیونکہ حضرت جی بڑا میل چڑھ گیا ہوا ہے اور زمانے لگتے ہیں یہ میل اترتے ہوئے. زمانے لگتے ہیں یہ محل اترتے. ایک ہندی کا شاعر ہے, کسی صوفی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں بہو بھاگت بھاگت بھاگے, من لاگت لاگت لاگے, بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے.
بڑا پرانا محل ہے، ایک وار سے دن نہ لیتا ہے، بڑا پرانا محل ہے، ایک وار سے نہیں لیتا ہے، محنت چاہیے پھر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ 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 اللہ
हु हु अल्लाह हु हु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कुर्बान जाऊँ असी साईं जी लाहौर पढ़ते सन, वहाँ एक हमने मलंग देखा, लेकिन खुद को छुपा रखा था और छुपाना ही चाहिए पुत्र। नफल का मज़ा ही तब है जब वो छुपा रहे, जो खुल गया फिर मज़ा तो ना हुआ। फ़र्ज़ तो भाई जमात से वाजिब है पढ़ना, लेकिन नफल का मज़ा तब भी है कि छुपा रहे। देखो ना बड़ी फजीलत है तहज्जुद की, क्यों भला? क्योंकि वो छुपी नमाज है, वो छुप के पढ़नी है, सुबते दिन है सारे इधर जी, तो फिर इधर जी खड़ा होना है, मज़ा छुपाने में ही है इधर जी। देखो ना हुज़ूर बुल्ले शाह क्या कैफियत होगी, चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे सारे ही अन्ने, चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। क्या कैफियत, छुपाने का अपना मज़ा है इधर, छुपाने का एक अपना लुत्फ है। एड़ा अंदर वाला है तो कहता है दस मैं भी है वहाँ को जद, लेकिन मज़ा छुपाने में ही है, मज़ा छुपाने में है। अगर अल्लाह कोई नेकी की तौफीक दे दे, छुपाया करो हज़रत उसको, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया। और फिर जब वो कभी तेरी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आ गया ना, कोई सैलाब आ गया, फिर वो तेरी नेकियां कश्ती बन जाएंगी। फिर है तू दरिया में डाल ही नहीं रहा, तू तो फेसबुक पे डाल रहा है। नेकी कर दरिया में डाल। तो ये मेरा तो कुछ साल डेढ़ हज़रत से याराना ना, मुझे इतना भी नहीं पता चला हज़रत की औलाद ही कोई नहीं, कभी कहा ही नहीं कि मेरी औलाद कोई नहीं है। सहाबा के लिए लिखा है जब वो बीमार होते थे ना, खुद को घरों में छुपा लिया करते थे, जितनी देर ठीक नहीं होते थे घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? कोई जिसको पंजाबी में कहते हैं को पता लेना है तो कोई इंज दी गाल ही ना निकल जाए कि रब नाराज हो जाए, बेशक में पकड़े ना जाए। इमाम गज़ाली ने लिखा सहाबा जब बीमार होते हमारे अकाबिरीन, वो खुद को घर में छुपा लेते, किसी को बताते ही नहीं कि हम बीमार हैं, कि ये ना हो कोई तीमारदारी करने आए, को मुँह से इस तरह की बात निकल जाए कि पकड़े जाए। वो लिखा ना एक दिन हज़रत राबिया को सर में दर्द हुई तो उन्होंने सर पे ना वो कपड़ा बांध लिया दर्द की शिद्दत कम करने के लिए, ठीक है जी। गैब से आवाज़ क्या आती है, राबिया हमने इतनी नेमतें तुझे दी, उसका तो कभी तूने इजहार नहीं किया, आज थोड़ी सी सर दर्द दे दी सबको बताती फिर रही है। खासा नहीं गल्लां वखरियां होंदियां। नीवें ही होना पुत्र, नीवें उथे नीवियां दा मोल पैना जे, आकड़खाना दा कोई मोल नहीं जे पैना है कोई। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं जो मुतकब्बिर हैं वो बरोज़ क़यामत चींटियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। जो मुतकब्बिर लोग हैं वो बरोज़ क़यामत चींटियों की शक्ल में उठाए।
چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وخاون تے کرو بزورو پاون سے نا وہ اپنی لکھائی ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ محلے کا نام یہ نہیں تھا, انہوں نے خود ہی رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ ہے. اللہ نام یہ نہیں تھا, انہوں نے خود رکھ لیا ہوا تھا کوچہ غوثیہ. ہاں اگر آپ کو حضور غوث پاک سے سچی محبت ہے نا تو وہ محبت آپ کو پھر بڑے رنگ عطا کرے گی. اگر آپ کو بابا صاحب سے سچی محبت ہے پھر محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے وہ محبت آپ کو خالی نہیں رہنے دے گی. لیکن شرط یہ ہے محبت سچی ہو, دو نمبری نہ ہو اس میں. وہ محبت آپ کو بڑا کچھ دے گی. وہ مجھے پتہ نہیں چلا, وہ بڑی 11ویں آئی تو حضرت بڑے جو ہے نا ٹھاٹ پاٹ سے بڑی 11ویں شریف جو ہے نا وہ پروگرام کیا کرتے. آپ نے اپنی پریس پہ ہی پروگرام رکھا. تو حضرت کے کو دوست تھے تو ان کے کو پیر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی ان کو لے آئے. حضرت بڑی زبردست محفل ہوئی, محفل میں بڑی روحانیت حضرت. تو جب اینڈ پہ دعا ہونے لگی نا, جو ان کے دوست تھے نا انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ قادری صاحب لی دعا کرو, ہے نا کار اولاد کوئی نہیں. اس دن 1.5 سال میں مجھے بھی پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت کے گھر اولاد کوئی نہیں ہے. حضرت کبھی نام بھی نہیں لیا حضرت. بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے, قادری صاحب نے نہیں کیے کوئی بھی. پیر صاحب کو غصہ لگا, دوست کو بھی لگا, مجھے بھی لگا کہ یار دعا کے لیے پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے, ان کو کرنے چاہیے تھے. انہوں نے نہیں کیے. پیر صاحب غصے میں نا دعا کر کے اٹھ کے بغیر میلے چلے گئے. حضرت میں بھی چلا گیا. جب اگلے دن میں پھر آیا نا مشق کرنے کے لیے تو میں نے ذرا موڈ اچھا دیکھ کے کہا میں حضور کل کچھ چنگی گل نہیں ہوئی. فرمان لگی یہ ہوا, میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ فرمان لگے